محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين وعلى صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. ما شاء الله. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ما شاء الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تھے ڈاکٹر عابد صاحب. اب میں گزارش کروں گا توقیر نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد وآل محمد بیان. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
یہ زمین خدا کا ہے معجزہ، یہ زمین خدا کا ہے معجزہ، پس معجزہ کوئی اور ہے، چلو مانا کعبہ خدا کا گھر، چلو مانا کعبہ خدا کا گھر، پہ یہاں بسا کوئی اور ہے، یہ زمین خدا کا ہے معجزہ۔ گئے عرش پہ شاہ بحر و بر، تو سنی فرشتوں سے یہ خبر، گئے عرش پہ شاہ بحر و بر، تو سنی فرشتوں سے یہ خبر، کہ زبان کن کے مزاج میں، کہ زبان کن کے مزاج میں رہا بولتا کوئی اور ہے، یہ زمین خدا کا ہے معجزہ۔ در علم تک جو نہ سکا، اسے شہر علم کا کیا پتا، در علم تک جو نہ سکا، اسے شہر علم کا کیا پتا، تجھے علم کیسے نصیب ہو، تجھے علم کیسے نصیب ہو، تیرا مدرسہ کوئی اور ہے، یہ زمین خدا کا ہے معجزہ۔ وہ نبی کو گھیرے ہوئے عدو، وہ نبی کے قتل کی جستجو، وہ نبی کو گھیرے ہوئے عدو، وہ نبی کے قتل کی جستجو، کھلا در تو دیکھا ہر ایک نے، کھلا در تو دیکھا ہر ایک نے، یہاں سو رہا کوئی اور ہے، ماشاءاللہ جی سلامت رہے۔ محمد وعلی محمد صلوات محمد وعلی محمد۔ اب میں شہزاد علی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد وعلی محمد لائیں۔ محمد وعلی محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم کیا کہیں کہ کیوں ماشاءاللہ ہمیں پیار
حسین ہے نعرہ حیدری ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے سوچو تو یہ قرآن سارا حسین ہے ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین سوچو تو یہ قرآن سارا حسین ہے ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے محمد وآل محمد صلوات صل علی محمد وآل محمد پرمل تو سوچتا ہے کہ اصغر معصوم ہے پرمل تو سوچتا ہے کہ اصغر معصوم ہے کیسے ڈرے وہ موت سے سارا حسین ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے نیزے پہ سر بلند ہے اعلان جیت کا نیزے پہ سر بلند ہے اعلان جیت کا اب کون کہہ سکے گا کہ حسین ہے ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے سلامت رہے تعریف انبیاء سے پوچھو تو دین کی تعریف انبیاء سے پوچھو تو دین کی سب نے کہا کہ دین تو سارا حسین ہے ہم کہیں کہ کیوں ہمیں پیار
سوچو تو یہ قرآن سارا حسین ہے، ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے۔ ماشاءاللہ سلامت رہے سلام۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ یہ تھے برادر شہزاد علی۔ اب میں بلا تاخیر جناب حسین طاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر محمد وآل محمد بیان کریں۔ سب مل کے نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سجاد کو بے موت یہ ہم مار گیا ہے، سجاد کو بے موت یہ ہم مار گیا ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے، اور شام چلا ہے، سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے، عیش میرے لئی کس پہ تو برساتا ہے کوڑے، عیش میرے لئی کس پہ تو برساتا ہے کوڑے، عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے، عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے، لو آ گئی زندہ سے رہا ہو کے سکینہ، لو آ گئی زندہ سے رہا ہو کے سکینہ، سجاد کے سینے سے جو ایک لاشا لگا ہے، سجاد کے سینے سے جو ایک لاشا لگا ہے، شکوہ نہیں زندہ سے کوئی بیت علی کو، شکوہ نہیں زندہ سے کوئی بیت علی کو، کیا کم ہے کہ دیواروں نے پردہ تو کیا ہے،
اللهم صل على محمد وآل محمد بار دیگر و محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد آج کی مجلس جو ہے وہ برادر کامران علی نے اسپانسر کی اپنے والد غلام علی مرحوم کے لیے، جو سب مل کر اپنے مرحومین اور اس مرحوم کے لیے سرات مبارک رفعت ہے. تسکین قلب روح پیمبر ہے تو حسین، تسکین قلب روح پیمبر ہے تو حسین، خلد بری کا رہبر ہے تو حسین. کیوں کر نہ تیرا ورد کرے دین پنجتن، کیوں کر نہ تیرا ورد کرے دین پنجتن، تسبیح فاطمہ کا مقدر ہے تو حسین. اور محمد آل محمد بلندر صلوات. میں اپنے مہمان سے گزارش کروں گا جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سب مل کے نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلندر صلوات. التماس کرائے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم ایک نعبد و ایک نستعین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود، صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود، صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعرض مدینہ، صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد. ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المحجوبين ولعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم النور ولو كره الكافرون. بلندتر الصلوات. محبان نبی و اہل بیت نبی، حبداران رسول و اہل بیت رسول، میرے انتہائی قابل احترام عزاداران امام مظلوم کربلا، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس مقدس ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں. مولا ہر مومن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، زائر حسین بنائے، قبر میں مولا امیر کی زیارت نصیب فرمائے، حشر میں شفاعت محمدی نصیب فرمائے، امام حسین کے عزاداروں میں سے معشور فرمائے. میرا مولا میری قوم کو معرفت محمد والے محمد نصیب فرمائے، ملت تشیع کو یکجہتی نصیب فرمائے، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صحابان مل کے بابا سے بولا. اجازت ہے سرکار گفتگو. اسلام کو اتنا خطرہ بیرونی طاقتوں سے نہیں رہا
जितना खतरा अंदरूनी ताकतों के साथ है। बगैर किसी तमहीद के मरहाइल से गुजारने से मैं फ़ौरन अपने मौजू की तरफ इसलिए आ रहा हूँ कि मौजू को जल्द अज जल्द हमने मुकम्मल करना है और वजूहात तलाश करनी है कि उम्मत की दुश्मनी आले मोहम्मद की वजह क्या थी। कल की गुफ्तगू तक हम इस बात पे आ गए थे कि जो पत्थर मारते थे वो मुसलमान हो गए लेकिन मोमन नहीं हो सके। जो कल तक कूड़ा फेंकते थे, कांटे बिछाते थे, फतह मक्का के मौका पर उन्होंने किसी न किसी लालच या किसी न किसी खौफ की वजह से कलमा तो पढ़ लिया लेकिन दर हकीकत वो मुसलमान नहीं हुए थे। और यही वो लोग थे जिनको कुरान में मुनाफिकीन के नाम से याद किया गया है। और यही वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम के अंदर जाके इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। हमारे यहाँ तारीख ये पहुंची कि ये लोग इस्लाम के लिए लड़े नहीं, असल में वजह ये थी जिसने वोट मांगना हो वो कभी लड़ाई नहीं करता। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आसान तरीके से मौजू को माशाल्लाह, क्योंकि कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा था नजूमियों के कहने पे। छुपा हुआ लालच था इक़्तिदार का और वो कलमा पढ़ चुके थे। तलवार चलाना सारे ही जानते थे क्योंकि काफिले लूटने के लिए तलवार चलाना जानना जरूरी था। अगर आप अरब का कल्चर पढ़ के देखें तो अरब में ज्यादा कामराना सब तशरीफ ले आए तो फिर आगे भी तशरीफ लें। थोड़ी सी मेहरबानी कर दें, जरूर सारे हजरात मिलकर बुलंद आवाज से सारी मेहनत मैं आपकी रुबाई के लिए करने लगा हूं, मौजू बना के देने लगा हूं। तो जो है साहब, अब ये जो लोग जिन्होंने कलमा पढ़ा ये ने बगैर किसी न किसी लालच की वजह से, क्योंकि जिन्होंने मोहब्बत की वजह से कलमा पढ़ा था उन्हें तारीख ने फरामोश कर दिया। वो लोग तारीख के किसी भी सफे पे अपनी जगह ना बना सके। हाँ, उनकी जगह थी तो कल्बे रसूल में थी। उन लोगों का एहतराम हुआ तो आखिरी लम्हे तक दहलीज सैयदा में उनका एहतराम हुआ। आले मोहम्मद की दहलीज ने उन्हें चचा कह के बुलाया, उन्हें रिश्तों के साथ बुलाया। ये वो लोग थे जो दिल से मुसलमान हुए थे, जिन्होंने रसूल के साथ हिजरत की थी, जिन्होंने भरे हुए घर छोड़ दिए थे, जिन्होंने अपने चलते हुए कारोबार मक्के में छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा हमें कारोबार की जरूरत नहीं, हमें घरों के सुकून की जरूरत नहीं, हमें या रसूल अल्लाह तेरी मोहब्बत की जरूरत है। ये जो लोग हिजरत करके गए और रसूल के साथ जंगों में शामिल रहे, बदकिस्मती मुसलमानों की ये है। असल इस्लाम का हीरो इन लोगों को होना चाहिए था, ताकि आज अगर मुसलमान गुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहता तो उनके पास किरदार बिलाल होना चाहिए। और ये वो लोग थे जिनको तारीख में कोई जगह नहीं मिल सके। आखिर हमें बताया जाए कि ये लोग कहां गए जिन्होंने इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां दी। अब जब रसूल मुख्तलिफ, मुझे एक एक जंग में नहीं, अगर मुकम्मल तारीख इस्लाम पढ़ी जाए तो फिर तो अशरे चाहिए, लेकिन मैंने कल एक ही मौजू पर एक ही लाइन में आपको पूरी गुफ्तगू समेट दी थी। कोई भी जंग थी इस्लाम के लिए, जो भी जहाद था वो मौला अली के बगैर मुकम्मल नहीं थी। कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसका कोई ना कोई फर्द हालत कुफ्र में अली ने न मारा। क्योंकि मुसलमान मुअर्रख की आंखों पे थी तअस्सुब की ऐनक। उसने सोहबत रसूल में बैठे हुए हर एक को सहाबी लिख दिया। जो भी सोहबत पैगंबर में आया तारीख मुसलमान ने उसे सहाबी का दर्जा दे दिया। सहाबी सोहबत में बैठने का नाम नहीं। सोहबत के साथ असर नहीं बदलता। अगर सोहबत के साथ असर बदलता होता तो मैं फिर वही मिसाल को दोबारा दोहरा देता। इब्लीस नूरियों में रहा, लेकिन जब खुदा ने लानत का तोग डाला फिर उसे महफिल नहीं बचा सकी। दाएं भी मासूम था, बाएं भी मासूम था। इसका मतलब कि मासूम करीब हो। और कल
والی مثال کو اگر میں تھوڑا سا آگے لے جاؤں تو ہر چیز اپنے مرکز کی طرف پلٹتی ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ آپ مقناطیس کے قریب لا کے 3 ٹکڑے رکھ دیں، ایک لوہے کا، ایک لکڑی کا، ایک پتھر کا، مقناطیس کس کو کھینچے گا؟ لکڑی اور پتھر کو چاہے اس کے ساتھ دفنا بھی دیا جائے، 100 سال کے بعد بھی آپ نکالیں گے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو تحت اللفظی پیرائے کے تحت میں آپ تک پہنچانا چاہیے۔ دفنا بھی دیا جائے تو کوئی فرق نہیں، لیکن مقناطیس اور لوہے کی ایسی جاذبیت ہے کہ لوہا جب مقناطیس کے ساتھ لگتا ہے تو مقناطیس تھوڑی دیر کے لیے لوہے کو بھی مقناطیس کر دیتا ہے۔ یہ اس کی جاذبیت تھی، کوئی قریب رہتے رہے اور نبی کی صحبت نے اثر نہیں کیا۔ ایک نے محمدی کشش کے ساتھ ایسا ملا کہ جب دہلیز سے اٹھا تو منا اہل بیت کا تمغہ نبی کے پاس اگر دشمنی علی تو کیا خدا کے گھر میں بھی لاتوں میں لات رہے۔ اب دیکھیں میں نے سپورٹ کیسی ڈھونڈی ہے کہ ساتھ ساتھ داد کے ساتھ ساتھ تائید بھی ہوتی ہے شاید تو جو ہے سب۔ اب یہ جو لوگ داخل ہوئے اسلام میں، اب میں آپ کو ایک ریفرنس، ایک حوالہ، ایک تاریخ اسلام کا واقعہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ بسم اللہ، جس میں منافقین کھل کے سامنے آ گئے۔ ریفرنس نوٹ کرنا چاہیں آپ ابھی نوٹ کر لیجئے گا، کتاب کا نام ہے شواہد النبوہ، لکھی ہے ملا عبد الرحمن جامی نے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا۔ اہل تشیع کتابوں میں تاریخ کی جتنی بھی کتابیں اس میں موجود ہے، اہل سنت میں تاریخ عاصم کوفی میں یہ واقعہ موجود ہے، شواہد النبوہ میں عبد الرحمن جامی نے یہ واقعے کو لکھا ہے۔ اب ذرا واقعہ سنیے گا، حوالہ میں نے نام دے دیا تھا کتاب کا، ماشاءاللہ۔ اب میں آپ کو حوالہ وہی سنانا چاہتا ہوں جیسا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جنگ ہوئی، ایک غزوہ ہوا تھا اسلام میں جسے غزوہ تبوک کہا گیا۔ واہ واہ واہ، بے شک یہ واحد جنگ تھی جس میں مولا علی کو علی نہیں لے گئے کیا بے شک رسول مولا علی کو مدینے چھوڑ کے گئے تھے اور صحابہ میں سے سب کو لے کے گئے تھے۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں غزوہ ہے جس میں مولا علی اپنی زندگی میں اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ ہونی نہیں تھی۔ ہونی نہیں، جی بسم اللہ، یہ جنگ نہیں ہوئی تھی۔ رسالت مآب مولا علی کو مدینے چھوڑ۔ اب مدینے چھوڑنے کی حکمت کیا تھی؟ کیونکہ لوگوں کو خبر نہیں ہو رہی تھی کہ حقیقی مسلمان کون ہے اور اسلام کے اندر چھپے ہوئے اسلام کے دشمن کون ہیں۔ اگر رسول باقاعدہ، کیونکہ نبی تو جانتے تھے، اگر نبی نام لے کے اشارہ کرتے تو دشمن یہ رسالت پھیل جاتی، اسلام کی اشاعت رک جاتی۔ لوگ کہتے کہ کل کلمہ پڑھاتا ہے پھر مسلمان کر کے قتل کروا دیتا۔ اب رسالت مآب نے ان کے اندر کی جو غلاظت چھپی ہوئی تھی وہ منافقت ظاہر کرنے کے لیے اس غزوہ میں مولا علی کو ساتھ نہیں لے گئے۔ اس واقعے کو جتنا ہو سکتا تھا تاریخ میں چھپایا گیا، لیکن میری مجبوری ہے، میں اپنی نوجوان نسل کو کوئی بھی اسکول یا کالج انہیں تاریخ اسلام نہیں دے گا۔ یہ منبر ہی سے ہی نہیں یہ واقعہ اور یہ حوالے تک پہنچا۔ رسول جب غزوہ تبوک سے واپس پلٹے، پہلے جاتے ہوئے تو مسلمان اسی کوشش میں تھے کہ جنگ ہوگی، وہ جنگ کی فکر میں تھے۔ جب جنگ نہ ہوئی اب ذہنوں کو سکون ہو گیا کہ اب تو واپس ہی گھر جا رہے۔ رستے میں مل کے پلان، ایک پروگرام ترتیب دیا گیا کہ یہ واحد موقع ہے کہ آج علی نہیں، علی نہیں۔ قبلہ میں نے آپ کو پچھلی مجالس میں یہ گزارش کی تھی کہ مکہ میں تحفظ رسالت سرکار عمران کی صورت، مدینہ میں تحفظ رسالت سرکار علی ابن ابی طالب کی صورت، اور ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ علی ولی اللہ ہٹے تاکہ محمد رسول اللہ پہ حملہ ہو۔ لیکن پہلے دن سے لے کے، پہلی دعوت سے لے کے اس لمحے تک مولا علی ساتھ۔
اب منافقین نے سوچا کہ یہ اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملنا. وادی عقبہ آئے, اس پہاڑی کو بھی عقبہ کی پہاڑی کہا جاتا. جب وہاں پہ پہنچے تو ذہن میں یہ پروگرام بنا کہ رسول جب اس پہاڑی کے اوپر جائیں تو رسول کو پہاڑی کے اوپر سے سواری سمیت گرا دیا جائے اور مدینے آ کے یہ کہا جائے کہ حادثہ ہو گیا. مجھے واقعہ کربلا کی وجوہات بیان کرنے کے لیے اس واقعے کا سہارا لینا ضروری تھا کیونکہ سازش تھی. دیکھیے کہ ایک حجت, ایک رسول کی قتل کا پروگرام ایک سازش کے تحت ترتیب کیا. سوچا گیا کہ ایسا کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ باقاعدہ کسی نے حملہ کر کے رسول کو قتل نہیں کیا, حادثہ ہو گیا. جب انہوں نے یہ پروگرام بنایا تو ادھر جب یہ پہاڑی قریب آئی, اب ان کا منصوبہ تھا رسول ہے تنہا, لیکن اس نے کہا تھا میں تجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں. فوراً بذریعہ وحی جناب جبریل نے خبر دی, یا رسول اللہ آپ کے پیچھے چند لوگوں کا یہ پروگرام ہے, لہذا خدا یہ کہہ رہا کہ انہیں بحیثیت رسول یہ حکم دے کہ یہ سب پہاڑی کے نیچے سے جائیں. آپ حذیفہ یمانی اور عمار یاسر یہ پہاڑی کے اوپر سے جائیں. رسالت امام نے وہی قافلے کو روکا, قافلے کو روکے کہا دی ابھی حکم خدا آیا ہے. حکم خدا کا نام سننا تھا, منافقین کو پتہ چل گیا اکیلا نہیں ہے, کوئی طاقت ہے جو اب بھی ساتھ ہے, جس نے دلوں کے ارادوں کو جان لیا. فرمایا میں حذیفہ اور عمار پہاڑی کے اوپر سے جائیں گے, تم نیچے سے جاؤ. این موقع پہ جا کے جب منصوبہ ختم ہوتا ہوا نظر آیا, چند لوگ جو یہ ارادہ کر چکے تھے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے. سورہ مبارکہ صف کی آیت میں لے کے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسے کرے جو بھی ہو, آج اس موقع کو ہم نے خالی نہیں جانے دینا, کیونکہ آج علی موجود نہیں, لہذا آج ہر صورت میں قتل رسول ہونا چاہیے. جب رسالت ماں پہاڑی کے اوپر جانے لگے تو خدا نے بھی گھپ اندھیرا کر دیا. رات کا سفر تھا, ہاتھ دکھائی نہیں دے رہے تھے. جب رسالت ماں ہوئے تو وہی منافقین, اب میں منافقین کی ایسی نشانی بتاؤں گا کہ کھل کے سامنے آ جائیں گے منافقین, اور قتل حسین کی وجوہات میں ایک وجہ کھل کے سامنے آ جائے گی. انہوں نے فوراً واپس پلٹے, رستے سے واپس پلٹ کے رسالت مآب کی اونٹنی جا, اور یہ عقبہ کی پہاڑی بالکل ایسے تھی, اس کی چڑھائی بھی مشکل تھی, اترائی بھی مشکل تھی, اور اونٹ جب پہاڑی پہ چڑھے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اب انہوں نے فوراً اپنے گھوڑوں کو پیچھے دوڑایا, چہروں پہ نقاب دیے. رسول جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے. رسالت مآب کی اونٹنی کی مہار تھی, ہمارے یاسر کے ہاتھ, پیچھے ہانکنے کے لیے تھے حذیفہ یمانی. رسالت مآب نے کہا حذیفہ پیچھے چند لوگ آ رہے ہیں, ان کے گھوڑوں کے منہوں پہ یہ چابک مار تاکہ یہ واپس پلٹے. جناب حذیفہ نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سن لی, گھپ اندھیرے میں رات کے وقت آواز آ رہی تھی. جناب حذیفہ پیچھے کی طرف پلٹے. اب جناب حذیفہ کو پیچھے چابک لے کے رسول نے رکھا بھی اس لیے تھا ورنہ نبی کو سواری کو تازیانہ مارنے کی ضرورت نہیں, اور اونٹنی بھی وہ ہو جو مدینے میں میزبان کا انتخاب کرے, جو مزاج پیغمبر کو جانتے ہو, جو رسول کی طبیعت سے واقف ہوگا. فرمایا حذیفہ چابک ان کے منہوں پہ, چہروں پہ نقاب تھی. جناب حذیفہ نے گھوڑوں کے منہ پہ چابک دی. اب گھوڑا جب چڑھائی پہ ہو اسے اوپر سے حملہ کیا جائے, وہ واپس کی طرف پلٹتا ہے.
3 حملے کیے منافقین نے. تینوں حملوں پہ جناب حذیفہ نے کسی ایک کو بھی رسالت امام کی سواری کے قریب نہیں آنے دیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. واپس پلٹ کے رسالت امام نے باخریت پہاڑی چھوڑ دی. جناب ہمارے یاسر جناب حذیفہ سامنے سانس پھولے ہوئے، یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہمارے ہی قافلے کے لوگ لگتے تھے. رسالت امام نے جناب حذیفہ سے کہا حذیفہ کیا تو نے ان لوگوں کو پہچانا؟ اب حوالہ تاریخ یاس میں کوفی اور شواہد نبوہ اہل سنت کی کتاب. جناب حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے سوار نہیں پہچانے، سواریاں پہچانے. صاحب وہاں عرب میں لوگ سواریاں عام تھی تو گھوڑا اور اونٹ ان سے پہچان ہو جاتی تھی. مثلا آج کے دور میں آپ کی گاڑی ہو کسی دکان کے باہر کھڑی تو آپ کو فون کیا جاتا ہے، آپ نظر نہیں آ رہے، آپ کی گاڑی کھڑی ہے. اب ویسے ہی گھوڑوں کی بھی پہچان. جناب حذیفہ نے کہا سواریاں نہیں پہچانے، سوار نہیں پہچانے، سواریاں پہچانے. یا رسول اللہ یہ وہ کہنا تھا. یا رسالت امام نے کہا حذیفہ حکم ہے پیغمبر کا، میں بحیثیت رسول کہہ رہا ہوں، یہی پہ خاموش ہو جاؤ. اب دوبارہ زبان پہ نام نہیں لینا ورنہ یہ شک کرتے ہیں رسالت میں. اشاعت اسلام رک جائے گی. مولا واپس پلٹنے دیجئے مدینہ، جا کے ان لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے، کلمہ بھی آپ کا پڑھیں، بیٹھے بھی آپ کے ساتھ، دشمنی بھی آپ کے ساتھ ہو. فرمایا نہیں حذیفہ، یا رسول اللہ پھر ان کا کوئی انتقام بھی نہیں ہوگا، سنی کتاب نہ ہو اس چوک پہ گردن کاٹ دینا. اہل سنت بھائیوں نے اپنی کتاب میں لکھا رسول نے کہا حذیفہ اور عمار گواہ رہنا، میں تم دونوں صحابہ کو گواہ بنا کے آج تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی اگر یہ میری زندگی میں مر گئے تو میں نے جنازہ نہیں پڑھنا، اگر میرے بعد مر گئے میرے وارث نے جنازہ محمد والے محمد آج بھی کئی جگہوں پہ جائیں تعزیت کے لیے صاحب فاتحہ پڑھ لیں، ہم میں نہیں ہوتی. فوراً سمجھ آیا کرو کہ کہیں نہ کہیں رشتہ ملتا ہے. اللہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی مومن مغفرت کے لیے دعا کے ہاتھ چاہتا ہی نہیں. اور اب لکھا ہوا ہے کہ اس واقعے کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو یہ اطلاع مل گئی تو صحابہ ہر صحابی کے مرنے کے بعد، رسول جب دنیا میں نہیں تھے، ہر صحابی کے مرنے کے بعد حذیفہ اور عمار کو ڈھونڈتے تھے. جس جنازے پہ یہ صحابی جاتے تھے وہاں باقی لوگ بھی جاتے تھے. لے صاحب یہاں سے آگے منافقین کی خبر مدینے میں پہنچ گئی کہ سارے ہی اچھے نہیں. لو پہلی دفعہ یہ ریت یہ رواج ٹوٹ گیا کہ ہر کوئی اچھا نہیں ہوتا. آسان کر دیتا ہوں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی فرق ہوتا. بس اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا جب منافقت اور کھل کے سامنے آ گئی، جب رسول نے آخری حج کے موقع پر مولا علی کی ولایت اور امامت کا اعلان کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پہلی خلافت کا جب اعلان ہوا تھا تو وہاں بھی ایک اٹھا تھا. کیا بات ہے، اور خدا نے اس کا عبادت گزار ہونا نہیں دیکھا، بے شک بے شک. اور فوراً اسے بارگاہ سے نکال دیا. فرمایا تو میری حجت کا انکار کر رہا ہے. بس یہاں پر خم غدیر کے موقع پر جب رسالت امام نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ہے. اتنے بڑے جمع غفیر میں جب یہ اعلان ہو گیا، اور اعلان بھی اتنے انوکھے طریقے سے کروایا کہ منبر بھی عام نہیں رکھا،
میں بحیثیت طالب علم جب یہ طریقہ واقعہ پڑھتا تھا تو یہاں پہ آ کے میرا ذہن رک جاتا تھا جب لکھا جاتا تھا کہ ہر کسی کے اونٹ کا پلان اتار لیا گیا. ٹھیک ہے, میں سوال قائم کروں گا, آپ کہہ دیجئے گا کہ میرا سوال غلط ہے. اب جب میں نے تاریخ میں تعداد پوچھی تو تاریخ کہتی جو کم از کم جس نے تعداد مورخ نے لکھی اس نے کہا 80,000 لوگ تھے, جس نے زیادہ سے زیادہ لکھی اس نے کہا 1,24,000 کے قریب تھے, 1.25 لاکھ کے قریب. 80,000 بھی کم نہیں ہوتے, 1.25 لاکھ بھی کم نہیں. اب 1.25 لاکھ یا 80,000 لوگوں کے اونٹوں کا اگر پلان اتار لیا جائے اس ممبر کی بلندی کہاں تک؟ پہلی چیز. دوسری چیز یہ غصبی مسلح پہ نماز نہیں ہوتی. میں کسی کی بغل سے چھین لوں مسلح, نماز پڑھوں ہو جائے گی؟ نہیں. اتنا بڑا حکم ہو, پلان اتارے گئے لیکن انہی کے اتارے گئے جو مومن تھے. ان کے پالان کو اتارا گیا باقاعدہ 3.5 گھنٹے تپتی ہوئی دوپہر میں مولا علی کی امامت کا اعلان. 3 دن تک وہاں قافلے کو روکا گیا اور فزیکلی بیعت کروائی گئی. صرف زبانی نہیں, فزیکلی بیعت کروائی کہ ایک مولا علی کے خیمے میں جائے اور باقاعدہ ہاتھ پہ بیعت کرے. اب جا کے تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, ممبر سے چیز لیا کرے, شک و شبہ ہو تو تحقیق کیا کرے علماء کرام سے یا کتابوں سے. آل محمد کے ہاں امامت کے ہاں بیعت کا طریقہ کار یہ نہیں رہا. کیا بات ہے, آئمہ نے جب بھی بیعت لی ہے تو ایسے نہیں. اسلام میں ایسے چوری بیعت کا رواج پڑا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے. جب مامون نے 8ویں بادشاہ کو بلایا تھا تو میرے مولا آئے تو اس نے کہا میں آپ کی بیعت کروانا چاہتا ہوں. امام ممبر پہ تخت پہ بیٹھ گئے, لوگ آنے لگے بیعت کرنے کے لیے. اب اسلامی طریقہ کار یہ تھا جو رسول نے طریقہ کار دیا تھا. دیکھیں اسلام کتنی باریکیاں چھوڑتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ حقیقت اسلام کی. رسالت امام جب بیعت لیتے تھے تو چھوٹی انگلی سے بیعت کو شروع کرتے تھے, انگوٹھے پہ آ کے ختم کرتے تھے. یہ تھا نبی کا طریقہ کار. امام بیٹھ گئے, لوگ آنے شروع ہوئے. اب یہ بیعت ہو گئی. تاریخ کہتی ہے 70 لوگوں کے بعد ایک شخص آیا, بوڑھا تھا, اس نے یہاں سے بیعت شروع کی. امام نے کہا پہلی بیعت ہوئی ہے. خاموش رہے, دنیا بیعت کا طریقہ ہی بھول چکی تھی. چھپ چھپ کے بیعت کر کے دنیا بھول چکی تھی کہ اصلی اسلام کا طریقہ بیعت کیا ہوتا ہے. مولا علی کی فزیکلی بیعت ہوئی, 3 دن تک مسلسل ہوتی رہی. 3 دن تک مسلسل لوگ آ کے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے رہے. اب یہ حکم آنے کی دیر تھی یا غدیر سے جب لوگ واپس پلٹے, پھر اسلام میں 2 فکریں جو وہ مکہ پہ اٹھی تھی وہ ظاہر ہو کے باہر آ گئے. اسی دشمنی کی وجہ سے لوگوں نے پیغمبر کا جنازہ چھوڑ دیا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ تاریخ آپ تک پہنچاؤں. واللہ بخدا مجھے داد سے کوئی دلچسپی نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ چیزیں آپ کے حوالے سے. سبحان اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. اسی دشمنی کی وجہ سے جنازہ رسول کو چھوڑ دیا گیا. پیغمبر کا جنازہ گھر میں پڑا رہا. سقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین اور انصار, مہاجرین کہتے تھے وارث ہم میں سے ہوگا, انصار کہتے تھے وارث ہم میں سے ہوگا. امت مسلمہ کے ہر ایک ذمہ دار سکولر سے یہ سوال ہے. آج دنیا اس بات پہ بحث کرتی ہے کہ خلافت والوں کا دین ٹھیک ہے یا امامت والوں کا دین ٹھیک ہے. آئے تاریخ کے طالب علم بن کے پہلے خلافت والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے نبی کے بعد اگر کسی صحابی کو وارث سمجھا ہے تو کیا اسے نبی بنا کے گئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں, ایسا ہوا تھا
کہ نبی کے جانے کے بعد امت کا اجماع ہو گیا تھا، امت اکٹھی ہو گئی تھی، کیونکہ نبی کسی کو نامزد نہیں کر کے گئے تھے۔ پہلی بات تو یہی عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے موسیٰ 40 دن کے لیے جائے اور ہارون کو چھوڑ کے جائے، اور جو کائنات کا نبی ہو اسے یہ بھی خبر ہو کہ میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں آنا، اور وہ ہدایت کا انتظام ہی نہ کر کے جائے۔ لیکن اگر پھر بھی بات مان لی جائے کہ رسول کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، اچھا صاحب پھر کیا ہوا تھا کہ یہ ہو گیا تھا، امت ثقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھی ہو گئی تھی، مہاجرین کی طرف سے، انصار کی طرف سے، ادھر سے انصار کی طرف سے سعد بن عبداللہ ایک بزرگ کھڑے ہو گئے تھے، لہذا مہاجرین انصار ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے لڑ رہے تھے۔ یا اتنی دیر میں ایک جلیل القدر صحابی اٹھے، انہوں نے دوسرے بزرگ صحابی کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے بلند کر کے کہا لڑائی چھوڑو، مہاجرین انصار تلواریں اپنی اپنی نیاموں میں رکھو، حد ہو گئی ہے، جنازہ رسول گھر میں پڑا ہوا ہے اور تم آپس میں جنگ و جدال کر رہے ہو، لو میں فیصلہ کر دیتا ہوں، مجھے حاکم تسلیم کر لو۔ بعد رسول یہ بزرگ بھی ہے، معتبر بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں، آپ بھی ان کی بیعت کر لیں۔ امت محمدیہ کا آج بھی اہل سنت کا یا مذہب اہل بیت کے علاوہ خلافت جتنے بھی ماننے والے ہیں، ابو الاعلی مودودی سے لے کے آج کے مفتی مکہ تک، سب نے یہ لکھا کہ ہماری خلافت کی بنیاد ایک صحابی نے قائم کی تھی جس نے دوسرے صحابی کا ہاتھ بلند کیا تھا۔ اب میرا ہر ذمہ دار اسکالر سے یہ سوال ہے، ہمیں بتایا جائے ایک وارث بنا نبی کے جانے کے بعد، ایک وارث بنا نبی کی زندگی میں، ایک کا اعلان ثقیفہ میں ہوا، ایک کا اعلان غدیر میں ہوا، ایک کا ہاتھ صحابی نے بلند کیا، ایک کا ہاتھ پیغمبر نے بلند کیا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا پیغمبر کی واجب ہے؟ مانا کہ یہ صحاب عقیدت کے نشان تھے، تسلیم کیا احمد مرسل کیے جاتے۔ ناموس صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو یہ لوگ محمد کے جنازے میں کہاں؟ اور محمد و آل محمد صلی اللہ جنازے میں ہمیشہ ہم مذہب آتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں شیعوں کا جنازہ پڑھو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مجھے نہیں خبر کہ پیغمبر کا جنازہ کس عقیدے پہ چھوڑا گیا۔ مولانا مودودی پاکستان سے باہر دنیا چھوڑ کے گئے تھے، امریکہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی جی، جنازہ ان کا پاکستان پہنچا۔ اس دور کے حکمران نے جو خود کو امیر المومنین بھی سمجھتے تھے، انہوں نے حکومت چھوڑ دی تھی اور جنازے میں شمولیت اختیار کی تھی۔ جب میں نے تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا تھا پھر مجھے پتہ چل گیا تھا جہاں مذہب ملتے ہوں وہاں حکومت چھوڑ دی جاتی ہے جنازے کے لیے، اور جہاں مذہب نہ ملتا ہو وہاں جنازے چھوڑے جاتے ہیں حکومت کے لیے۔ بہت اچھی ہے، واہ جی واہ، جیو جیو صحیح، ماشاءاللہ۔ بات کو صحابہ آگے بڑھایا جائے۔ اب خلافت کی جو بنیاد ہوئی، خلافت کی بنیاد اس شرط پہ قائم ہو گئی کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو نامزد کر دیا، نامینیٹ کر دیا، بلند کر دیا۔ دیکھیے اگر کوئی ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھے تو ہم اپنا مذہب کتنی خوبصورتی سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ خلافت کے ہاں طریقے بدلے ہیں، جی ہاں، امامت کے ہاں طریقے نہیں بدلے۔ اگر اجماع ہی اصل طریقہ تھا پھر یہی رہنا چاہیے تھا۔ پھر لیکن جب دوسری خلافت آئی تو پھر اب امت کا اجماع نہیں ہوا، پھر پہلے نے دوسرے کو نامزد کر دیا۔ اگر نامزد کرنا ٹھیک تھا تو پھر نبی کا نامزد کیا کیوں نہیں مانا گیا؟ یہ میں چند سوالات آپ کو دے کے جا رہا ہوں کیونکہ سارے سوال ہم سے ہی پوچھے جاتے ہیں، اور ہماری بات قسمتی یہ ہے کہ ہم سے وہ بھی پوچھتا ہے جسے گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ پتہ چل جائے آفس میں بندہ شیعہ ہے، اسکول میں شیعہ ہے، کالج میں شیعہ ہے، فوراً سوالات، جی آپ یہ بتائیں کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ صحابہ کرام کو کیوں نہیں، اتنے سوالات کیے جاتے ہیں۔
اور ہم ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش, اتنا ہم نام پہ مولا کی کتابیں سال بھر میں چھپتی ہیں, جتنی کتابیں بدعت کی اتنا ہم 10 دن میں بچوں کو پڑھا دیتے ہیں. ملت کا طالب علم بھی اور میری ملت کا بچہ بھی ہو. یہ باتیں اور ریکارڈ ہے. قبلہ مولانا ابو الاعلی مودودی ایک سکول کے وزٹ پہ چلے گئے تھے. جب ان کا وزٹ فائنل ہو گیا تھا تو وہاں پہ اعلان ہو گیا تھا کہ قبلہ ابو الاعلی مولانا مودودی صاحب آ رہے ہیں. جب مولانا مودودی صاحب آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ کوئی بچہ ہے جو قبلہ سے سوال کرنا چاہے. پھر وہ بچے سلیکٹ کیے گئے, انہیں سلیکٹڈ سوالات بتائے گئے. بیٹا آپ نے اٹھ کے پہلے یہ پوچھنا ہے, جب آپ بیٹھ جائیں گے پھر یہ بچہ اٹھے گا یہ پوچھے گا. پوری تیاری پوری ریہرسل ہو گئی. جب قبلہ مولانا ابو الاعلی مودودی کرسی صدارت میں بیٹھ گئے, انہوں نے کہا بچہ سوال کرے گا. بچے جنہیں تیار کروائے تھے وہ اٹھنے شروع ہو گئے. انہی میں سے ایک بچہ تھا جسے سوال بھی نہیں تیار کروایا تھا اور ہاتھ بھی وہ اٹھا رہا تھا. اب جس کے ہاں اطمینان ہو اس کے ہاں جھجک نہیں ہوتی. وہ بچہ ہاتھ بار بار قبلہ مولانا مودودی کی نظر بار بار اس بچے پہ جائے. مولانا مودودی صاحب نے کہا ٹھہرو, اس بچے کو پہلے اٹھا. ٹیچر نے دیکھا کہ یہ اس بچے کو تو سوال ہی نہیں یاد کروایا. اب پتہ نہیں کہ اتنے بڑے عالم دین سے کیا پوچھ رہے. قبلہ مولانا مودودی صاحب نے اسے بلایا, وہ قریب آ گیا, بچے کے ہاتھ میں مائک دیا گیا. بیٹا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اسے قبلہ مولانا مودودی کی طرف دیکھا. قبلہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مجمع میں کہہ کے تاریخ ہو گئے. لوگوں نے کہا یہ بچہ معصومیت پہ کچھ غلط ہی پوچھ گیا. استاد نے آ کے بچے سے مائک چھینا, پیالے کے چلو بیٹا اپنی سیٹ پہ جا. سارے لوگ مسکرا رہے تھے, مولانا مودودی مسکرا رہے تھے. بچے نے جاتے ہوئے قبلہ مودودی صاحب کا چہرہ دیکھے گا اتنے بڑے آپ عالم دین ہیں, آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے. اتنا کہنا تھا. قبلہ مودودی نے بچے کو واپس بلایا, واپس بلا کے سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے کہا بیٹا یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. وہ قادر مطلق ہے, اس کی کوئی بھی خبر نہیں رکھتا. بچے نے مائک چھین کے کہا مجھے پتا ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے. قبلہ مودودی نے کہا آپ بتائیں کیا کر رہا ہے. اس نے کہا قبلہ آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں, آپ نے قرآن ہی پڑھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اس وقت آل محمد اہل بیت پہ درود محمد وآل محمد. قبلہ مودودی نے کہا بیٹا تمہیں کس نے بتایا کہ اس نے کہا مذہب کا شیعہ ہوں, قوم کا سید. ہماری مدرسے یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کیا کر رہا ہے. قبلہ مودودی نے ماتھا چوما, کھڑے ہو کے اٹھ کے اپنی قوم سے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کے بزرگ اس بچے کی طرح ہو جائے. یہ ہے میری قوم کا معیار علم اور معیار معرفت. کس نہج پہ جا کے میری قوم کے بچے بھی سوچتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات. لہذا ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے, ہمیں یہ بتایا جائے کیا بات کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اطاعت تو پیغمبر کی واجب تھی. پھر ہر خلافت کے دور میں طریقہ کار تبدیل کی. اجماع تھا تو پھر نامزد کرنا غلط, نامزد کرنا ٹھیک ہے تو پھر اجماع غلط, یہ دونوں ٹھیک ہے تو پھر شورا غلط. لیکن کسی امام کے 18 بھی بیٹے تھے, اس امام کے جانے کے بعد امامت پہ بیٹوں کی لڑائی نہیں ہوئی. کسی امام کے جانے کے بعد ان کے بیٹوں نے فرزندان نے تلواریں نہیں کھینچی. کیا وہ امام میں ہوں, انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا, اللہ نے بنانا. پہلی دور حکومت امیر المومنین گوشہ نشینی میں, دوسری دور حکومت. اب مجھے ایک ایک واقعہ کو میں اگر پکڑوں گا تو بہت زیادہ طول ہو جائے گا. اب مجھے بڑھنا ہے دو ایسے اہم واقعات کی طرف جس سے مزید نشانیاں اور واضح ہوئی. اب ان موضوعات سے ممبر سے پرہیز کیا جاتا ہے, ایسے موضوعات کو پڑھنا, لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے. یہ سرمایہ ہماری نسلوں تک کیسے پہنچے. دو بظاہر ایسی جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں جس میں مسلمان مورخین نے یہ لکھا کہ یہ خطائے اجتہادی تھی.
ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین. دونوں جنگوں میں مسلمان مشکوک اس لیے ہو گئے کہ لیڈر حساس تھے. دونوں جنگوں میں جو نمائندگی کر رہے تھے وہ ایسے لوگ تھے جن پہ تنقید نہیں ہو سکتی تھی. لیکن آج تاریخ کا طالب علم ہو کہ اگر آج کوئی بندہ غیر مسلم سے مسلم ہوتا ہے وہ شخصیات کا احترام بعد میں کرے گا, پہلے وہ تاریخ میں شخصیات کا کردار پڑھے گا. قبلہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو پھر آپ مجھے گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتے, یا تو پھر آپ اٹھ کے کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. کل کا دن رہ گیا, برداشت کریں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم نے ان لوگوں پہ بحث نہیں کرنی تو پھر ہم حقیقی اسلام نہیں دے سکتے. 18,000 لاشیں تڑپ رہے تھے جنگ جمل میں, وہ 18,000 مسلمان تھے. وہ جو لاشیں تڑپ رہے تھے وہ خون کس کی گردن پہ؟ کیا بات. اللہ قرآن میں کہتا ہے جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا. پھر ہمیں بتائیں یہ خون کس کی گردن پہ؟ کیونکہ یہ جو تیسرے خلیفہ تھے ان کا تعلق تھا اموی خاندان کے ساتھ, امیہ خاندان. تیسری خلافت میں قتل حسین کی وجوہات بڑی چھپی ہیں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پہلی خلافت میں آل محمد پہ ایک ضرب لگائی گئی جس کو میں بیان کر چکا ہوں 11 محرم کو. ایک جگیر چھینی گئی تھی. یہ 2 خلافتوں میں ظلم ہو چکے تھے. دروازہ رسول کو جلانا, آل محمد کے گھر کی بے حرمتی کرنا, آل محمد سے ان کی پراپرٹی ان کی جگیر کو چھیننا, مولا علی کے گلے میں رسی کا ڈالنا, انہیں بازاروں میں کھینچنا, یہ سب کچھ آل محمد کے ساتھ ہو چکا ہے. تاریخ خاموش تھی. تیسری خلافت کا ایک دور ایسا ہے جس میں چھپی ہوئی منافقت کھل کے سامنے آ گئی اور دشمنی رسالت اور دشمنی علی میدان میں ظاہر ہو گئی. اجازت ہے میں آج موضوع کو قریب بالکل میں قریب لے کے آنا چاہ رہا ہوں. یہ جنگ کس وجوہات پہ ہوئی میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے لمحوں میں اس کے چند محرکات آپ کے ساتھ. سلامت رہیں. بسم اللہ. اب یہ انتہائی سینسٹیو موضوع, انتہائی حساس موضوع ہے جس پہ مجھے اس طریقے سے چلنا ہے کہ نتیجہ بھی دینا ہے اور تاریخ کا سفر ایسے عبور کرنا ہے کہ کوئی خاردار جھاڑی کا کانٹا ہمارے عقیدے کو نقصان نہ ہو. اور اس منبر کی جو ذمہ داری ہے وہ مثبت طریقے سے پوری کریں. تیسرے خلیفہ ان کا تعلق تھا اموی خاندان. ان کے دور میں 3 گروہ ان کے خلاف ہو چکے تھے. سب سے پہلی مخالفت ان کی ہوئی ازواج پیغمبر میں. امہات المومنین نے ان کی سب سے پہلی مخالفت کی. مخالفت کی وجہ کیا کہ انہوں نے بیت المال سے امہات المومنین کا وظیفہ ختم کر دیا. کیونکہ جب انہوں نے وظائف کی فرشتے آ کے اٹھے تو اس نے دیکھا کہ 8,000 ہزار دینار ایک ام المومنین کو وظیفہ مل گیا. پھر اسے پتا چلا کہ جس کے دور میں اقتدار جس کے پاس تھا اس نے اتنا ہی نوازا. کیا بات ہے. اب چند چہرے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بات کھول کے بیان. جس کے باپ کے ہاتھ میں اقتدار تھا. اب ٹھیک ایک لفظ میری جتنی مجالس ریکارڈ ہو چکی ہیں میں ایک لفظ پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً برمنگم میں ذمہ داریاں دگنی ہو جاتی ہیں. لہٰذا میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ بڑی باریک بینی سے میں آپ ماشاءاللہ آپ انتہائی سنجیدہ لوگ ہیں اور کوشش میں کروں گا کہ آپ تک یہ موضوع پہنچا. بسم اللہ. بہت سلام. پہلا اس نے کہا کہ وظائف ختم کی تھی. سب سے پہلی مخالفت ان کی
उम्महातुल मोमिनीन में जनाब आयशा मुखालफत करती है। और उन्होंने, अब ये हवाले अहले सुन्नत किताबों के मेरे पास, उन्होंने एक लफ्ज का कौन है जो इस नासल को कत्ल करे। अल्लाह नासल मदीने में रहने वाले एक यहूदी का नाम, क्या बात, जिसकी लंबी दाढ़ी थी, चेहरे पे चीचक के दाग, वाह वाह वाह, बदनुमा चेहरा था, लोग उसके चेहरे की वजह से उससे नफरत करते। क्या बात, इस बीबी ने पहली ये सदा बुलंद की, कौन है जो इस नासल को। दूसरा तबका जो तीसरी खिलाफत के खिलाफ हुआ, वो मदीना के रहने वाले, मदीने के शहरी थे, मदीने के सिटीजन थे। वो इसलिए खिलाफ हुए कि इन्होंने आते ही हकम के बेटे मरवान को मदीने वापस बुला लिया, जिसके बाप को रसूल ने बाप और बेटे को मदीना से निकाला। ये बच्चे खसूसन ये बातें जरूर कोशिश कीजिएगा, मैं ये बातें आपके लिए लेके आया हूं आप तक पहुंचानी। हकम वो था जो रसूल की जिंदगी में रसूल के पीछे चल के रिसालत माफ की माज़अल्लाह नकलें उठाता, और रिसालत माफ जब तबलीग के लिए चलते थे तो ये कमीना, ये मलआउन छड़ी से रिसालत माफ के अमामा मुबारक को उतारता था, और रसूल दिली नफरत करते थे इस बंदे से, इससे भी इसकी बेटे से। तीसरी खिलाफत में क्योंकि वो मरवान जो था वो इनका रिश्तेदार था, इन्होंने उसे वापस बुलाया, वापस बुला के उसे बकायदा गवर्नरी दे दी। जब उसे गवर्नरी दी तो मदीने के रहने वाले वो बुजुर्ग सहाबी जिन्होंने इनकी हरकत देखी हुई थी वो मुखालिफ हो गए। उन्होंने कहा हम मुखालफत करते हैं इस बात की, हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हुआ। देखे कितना बड़ा जुल्म है कि जब अहले बैत का दरवाजा जलता रहा फिर कोई नहीं बोला, क्या बात, जब बिनते पैगंबर को दरबारे खिलाफत में खड़ा किया रखा तब कोई नहीं बोला। आज इसलिए बोला जा रहा था कि वो अगर हमारे ऊपर हाकिम बन गया तो वो सबसे पहला जुल्म हम पे करेगा। जब घर जलता हुआ देखा, अपने घर, जब अपने सरों पे तलवार देखी, फिर मुखालफत शुरू मदीना। तीसरी मुखालफत ये हुई कि एक वफद आया बाहर से, मिस्र से आए, वहां पर उनकी सदारत उस वफद की कर रहे थे जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर। जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर ने आगे कहा कि सबसे पहले ये काम किया जाए कि मरवान की गवर्नरी को खत्म किया, ये लोगों की गर्दनें काटे। बकायदा मौला अमीर के पास वो वफद आया, मौला अमीर ने पैगाम भेजा मोहम्मद बिन बकर से, कहा कि जाके खलीफा को कहो कि अली कह रहे हैं कि जालिम हुक्मरान मुसल्लत न कर। इसने कहा ठीक है, मौला अली ने कह दिया तो मैं फौरन बदल देता हूं। इसने फौरन एक खत लिखा मोहम्मद बिन अबी बकर के नाम, ये फरमाया ये तहरीर ये जाके दें, और उस तहरीर में लिखा कि ये मैं तहरीर भेज रहा हूं मोहम्मद बिन अबी बकर के हाथ में। जो ही मोहम्मद बिन अबी बकर तुम्हें आके तहरीर दे तो फौरन अपने आप को खिलाफत से माजूल समझो, तुम गवर्नरी से माजूल किए जा चुके हो, और अमूर हुकूमत मोहम्मद बिन अबी बकर के सुपुर्द कर दो। आज के बाद मोहम्मद बिन अबी बकर तेरी जगह पर है। ताना दिया कि मैंने रिश्तेदार को नहीं नवाजा। जरा जंग के मुहर्रिकात देखिए, इधर मोहम्मद बिन अबी बकर उस पूरे वफद के साथ मदीना से बाहर निकले तो पहला ही पड़ाव मदीना के बाहर किया। रात हो चुकी थी, मदीना के बाहर पड़ाव किया। रात की तरीके में मोहम्मद बिन अबी बकर ने देखा कि एक नाका सवार अपने ऊंट को दुड़ाता हुआ मदीने से निकल के मदीने के रास्ते से नहीं जा रहा, दूसरे रास्ते से निकल रहा। जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर फौरन अपने खैमे से बाहर निकल के देखा, फरमाया अगर ये शख्स मदीना से जाना चाहता था तो इसे पता था कि काफिला यहां है, इसे हमारे साथ शामिल होना चाहिए था। ये हमारे साथ शामिल होता, ये अकेला तन्हा क्यों सफर कर रहा है। और दूसरा ये है कि अभी तो हम मदीना से निकले, अगर ये कोई कारोबार के लिए जा रहा होता तो ये दिन की रोशनी में जाता। बहुत अच्छी बात है। हिकमत तो थी जो अली का शगीर बनी। देखिएगा हम शजरे देख के नहीं मानते, किरदार देख के मानते। फरमाया फौरन इसे लेके ऊंट सवार को लेकर, कहां जा रहा है?
اہم کام کے لیے جاؤ، تلاشی لی جائے اس کی، تلاشی لی گئی، جسم سے کوئی چیز برآمد نہ ہوئی، گھوڑے کی گردن کے ساتھ ایک خشک مشکیزہ لٹکا تھا، خشک مشکیزے کو کھولا گیا، اندر ایک شیشے کی بوتل جس کو سربا مہر کیا گیا تھا، سیل بند کیا گیا تھا، موم کے ساتھ اسے ٹائٹ کیا گیا تھا، اس شیشے کی بوتل کو توڑا گیا، اندر سے خط نکلا، وہ خط پڑھا، اس خط میں لکھا تھا یہ خط ہے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے تیرے نام، ابھی ابھی محمد بن ابی بکر میرا خط لے کے آ رہا ہے، ابھی محمد بن ابی بکر کے آنے سے پہلے یہ تیز ناکا سوار میرا غلام تجھ تک پہنچ جائے گا، محمد بن ابی بکر کے ہاتھ میں نے اپنا خط لکھ کے بھیجا ہے تیری معذولی کا، تم محمد بن ابی بکر کے آنے سے پہلے محمد بن ابی بکر کو رستے میں قتل کروا، اس کی گردن کاٹ اور اس کا ہاتھ کاٹ، اس کی ٹانگ کاٹ، اس کو بھیانک موت دے کے جنگل میں پھینک دے۔ نیچے لگی ہوئی تھی مہر خلیفہ وقت کی۔ محمد بن ابی بکر نے وہی خط لیا، توجہ ہے سرکار؟ محمد وآل محمد صلی محمد بن ابی بکر نے وہی خط لیا، خط لے کے فوراً واپس مدینہ پہنچے، مولا علی کے دروازے پر دستک، یا مولا امیر المؤمنین، یہ دیکھ خط دیکھا، مولا نے اپنی ابا کو دوش میں ڈالا، سیدھے دربار میں پہنچے، بلاؤ خلیفہ کو، حجرے سے باہر آئے، جی امیر المومنین، پہچان یہ خط کس کا ہے؟ میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا۔ مولا نے تحریر کو چھینا، مولا نے کہا تو نے نہیں بھیجا، یہ دستاویز سرکاری نہیں، وہ جس چمڑے میں لکھا جاتا تھا خط، وہ چمڑا درباروں کا خاص ہوتا تھا، جیسے آج بھی سرکاری ڈاکومنٹس آپ تک پہنچے تو اس کی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرائیویٹ نہیں، یہ آفیشل ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ فرمائیے یہ چمڑا جو ہے یہ تو درباری ہے، تحریر تیرے منشی کی نہیں، منشی کی، مہر تیری ہے، میری ہے، دستخط تیرے ہیں، جی میرے، فرمایا دستخط تیرے ہیں، مہر تیری ہے، چمڑا تیرا ہے، غلام تیرا ہے، ناکا تیرا ہے، خط تیرا نہیں۔ سبحان اللہ۔ بس اس اعلان کا ہونا تھا، مدینہ کے لوگ بغاوت پہ اتر آئے، دربار کا محاصرہ ہو گیا، انہیں گھر میں محصور کر دیا گیا، گھر میں محصور کر دیا گیا، لوگوں نے دروازے پہ تلواریں نکال دی، رات کے وقت انہوں نے دیوار کے پاس پتھر رکھ کے پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے دیوار سے آواز دے گا، اگر کوئی مجھے سن رہا ہے علی تک میرا پیغام پہنچائے، میں پیاسا ہوں۔ سنیے گا تاریخی تلخ حقیقت ہے، کوئی امیر المومنین تک میرا پیغام پہنچائے، میں پیاسا ہوں۔ اتنی دیر میں دو سائے آئے، رات کے وقت پہرے داروں نے تلواریں نکال کے روکا، فرمایا خبردار آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، آواز آئی تلواریں نیام میں رکھو، ہم رسول کے بیٹے آ رہے ہیں۔ خود امام حسن اور امام حسین دیوار کے قریب پہنچے، دیوار کے قریب پانی کا مشکیزہ اور کھانا، دیوار کے اوپر سے کہا تو نے ہمارے بابا سے مانگا تھا، بابا نے تیرے لیے کھانا اور پانی بھیجا، یہ سخی نہیں کریم ہے، کرم کی انتہا ہے۔ بس طریق ہے کہ پھر چند سائے رات کی ویرانی میں دیواریں کود کے اندر گئے اور خلیفہ کا قتل ہو گیا۔ خلیفہ کا قتل ہونے کی خبر پہنچی، ام المومنین مدینہ سے جا چکی تھی، اس کے ظلم کی وجہ سے وہ مدینہ چھوڑ چکی تھی، انہیں خبر پہنچی کہ خلیفہ وقت قتل ہو گیا، انہوں نے فوراً سوچا اچھا خلیفہ وقت قتل ہو گیا، اب ہم مدینے پلٹے، ابھی یہ رستے میں تھے یا انہیں خبر پہنچی کہ امت علی کے دروازے پہ چلی گئی، اور مولا سے کہا مولا اسلام تباہ ہو رہا ہے، رسول کا واسطہ، خدا کا واسطہ اقتدار سنبھالیے۔ مولا نے فرمایا خبردار اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو،
میرے نزدیک تمہاری حکومت بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم تر ہے. میں اس دنیا کو 3 دفعہ طلاق دے چکا ہوں. علی گھر سے نکل کے مدینہ کے باہر اپنے باغ میں چلے گئے. مسلمان پیچھے گئے, علی کے قدموں پہ سرک. آپ نہیں بچائیں گے تو کون بچائیں گے؟ مولا علی تخت حکومت پہ آ گئے, وارث ممبر پہ آ گیا. بی بی کو رستے میں خبر مل گئی, علی حکمران بن گئے. فوراً وہیں پہ ایک سازش تیار ہوئی کہ علی سے پوچھو اس نے قتل عثمان کا بدلہ نہیں لیا؟ اگر اس نے نہیں لیا تو پھر میں بدلہ نہ لینے کے بدلے میں جنگ کرنا چاہتی ہوں. یہ پہلی جنگ ہے جو بدلہ نہ لینے کے بدلے میں ہوئی. طریقے مسلمان کی ذرا باریکیاں تو دیکھیے. بدلہ نہ لینے کے بدلے, جس کے بارے میں صدا بلند کی گئی تھی کہ کوئی اسے قتل کرے, صدا بلند ہو گئی. صدا کا بلند ہونا تھا. سازشی عناصر فوراً اپنی منافقت والے دماغ لے کے شاطرانہ عیاری و مکاری کے ساتھ علی کے خلاف صف آرائی ہونی شروع ہو گئی. باقاعدہ جلوس اس بی بی کی قیادت میں بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا. بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا. ایک میدان میں اس قافلے کو روک لیا گیا. پڑاؤ ہو گیا. ایک شخصیت نے رات کے وقت علی کا پیغام بھیجا, اور وہ خود سگا بھائی تھا. محمد بن ابی بکر جنگ سے منع کرنے کے لیے آئے کہ علی کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کا قتل نہ کروائیے, واپس چلے جائیں. آپ حرم رسول ہیں, حفاظت کے ساتھ میں آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں. نہیں, ہم قتل عثمان کا بدلہ لیں گے. جب یہ پروگرام بن گیا, صبح کو میدان سج گیا. میدان سجنے کی دیر ہے, علی نے پھر میدان میں اپنا قاصد بھیجا. طریق کبھی بھی علی کے قرضے پورے نہیں کر سکتے. کتنا بچانا چاہا ہے علی نے طریق اسلام. مولا علی نے پھر اپنے قاصد کو بھیجا. قاصد ہاتھوں میں قرآن لے کے جا رہا, یا انہوں نے آتے ہوئے قاصد کو تیروں کے ساتھ چھلنی کیا. نہ قرآن کا احترام کیا, نہ علی کے قاصد کا احترام کیا. اور ایک لفظ میں بھول گیا, وہ میں ابھی یہیں پہ کیا. جب یہ بی بی آ رہی تھی تو مقام حواب پہ بستی حواب کے کتے بھونکے تھے, اور 40 گواہیاں قرآن پہ جھوٹی دی گئی کہ یہ مقام حواب نہیں. اور یہاں سب سے بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ قرآن کے خلاف قرآن پہ گواہیاں دی جا رہی تھیں. کوئی اگر قرآن سامنے پڑا ہو اور قرآن ہاتھ میں رکھ کے کہے یہ قرآن نہیں, تو وہ قرآن تو نہیں بول رہا, وہ تو گواہ جھوٹا ہے. ایک ہمارے معاشرے میں بڑا غلط لفظ پایا جاتا ہے, اس بندے نے جھوٹا قرآن اٹھا لیا, یہ کلمہ کفریہ ہے. قرآن سچا ہوتا ہے, یہ کہنا چاہیے کہ جھوٹا حلف دے دیا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں نے جھوٹا قرآن اٹھا لیا. قرآن ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے. حلف دینے والا جھوٹا ہوتا ہے, گواہی دینے والا جھوٹا. اب قرآن کے برابر, اب اور تو نہیں ہو گئے, قرآن کے برابر قرآن پہ گواہیاں دی جا رہی تھی. جنگ میدان میں سب کچھ چھوڑ گیا ہوں, بس ختم. میدان سج گیا, میدان کا سجنے کی دیر تھی. جب قاصد علی کا شہید ہو گیا, پھر میرے مالک علی نے فرمایا مالک ان پہ حملہ کر. مال کے اشتر حملے کے لیے تیار کیا. جنگ سج رہی تھی. درمیان میں کھڑا تھا وہ اونٹ, اور وہ اونٹ عام اونٹ نہیں تھا. کہتے ہیں اس کے دانت کتے کی طرح تھے, نوکیلے اس کے دانت تھے. اس کا جسم ریچھ کی مانند تھا. عرب میں یہ ایسا اونٹ تھا جو عام اونٹوں کی طرح نہیں ملتا تھا. اس اونٹ کے اوپر ہودج رکھا گیا تھا. ہودج کے باہر ریشم و دیبا کے پردے لٹکائے گئے تھے. اندر بٹھایا گیا تھا ام المومنین کو. درمیان میں کھڑا کیا تھا اونٹ, کیونکہ قرآن سامنے جیسے علی کر رہے تھے. اب یہ دیکھیے طریق اسلام کا کیسا منظر ہے. ادھر سے قرآن آ رہا تھا, ادھر سے زوجہ پیغمبر کو لایا جا رہا تھا. طلحہ و زبیر ساتھ سی ناصر میں کامیاب. یا میرے مالک علی نے فرمایا
मालिक अश्तर हमला कर, जंग खुद मेरे मालिक अली मैदान में, मौला के लश्कर मैदान में, मौला के सहाबी मैदान में। मौला ने फरमाया मालिक जितनी जल्दी हो सके करीब जा। जब मौला अली ने एक मंजर देखा कि अजीब वाकया है कि लोग अली की तलवार से डर नहीं रहे, बल्कि एक मंजर वहां पर जंग जमल में हो गया। लोग जाते ऊंट की मुहार को चूमते और अली की तलवार के नीचे सर कर देते। जाते ऊंट की मुहार को चूमते, जी मैं वही जुमला कह रहा हूं, ऊंट की मुहार को चूमते और अली की तलवार के नीचे गर्दन कर देते। बगैर तलवार के लड़ाई शुरू हो गई। उन्हें पता चल गया था अली से तो लड़ने वाले नहीं। जाते ऊंट की मुहार को चूमते, अली की तलवार के नीचे। पहले खुदकुश हमलावर तैयार हो रहे। देखिए ये भी नहीं समझ रहे कि मकसद क्या है, क्या बात है, जाने दे रहे थे। मेरे मालिक ने फरमाया मालिक अश्तर इंसानियत का खून बहता रहेगा जब तक ये ऊंट मैदान में खड़ा हो। सबसे पहले इसे कत्ल करो, इस ऊंट को खत्म करो। मालिक हमला कर। मालिक अली का वो जलीलुल कदर कमांडर था जिसके सामने कोई भी नहीं ठहरता था। मालिक अश्तर पूरी ताकत के साथ लश्कर पे ऐसे आए जैसे कहरे जलाल टूटता है। मालिक अश्तर का आना था। मालिक ने मेमने को मैसरे पे पलटा, कल में लश्कर को चीरते हुए मालिक अश्तर ऊंट के करीब गए। मालिक ने पूरी ताकत के साथ ऊंट की टांग पे वार किया। टांग कटी, ऊंट 3 टांगों पे खड़ा है। जंग सुनिएगा, 3 टांगों पे खड़ा। मालिक फिर दोबारा लश्कर पे हमला करते हुए मालिक ने नजर की कि एक टांग ऊंट की नहीं और ऊंट 3 टांगों पे खड़ा। मालिक दोबारा पलट के वापस है, दूसरी टांग काटी, ऊंट 2 टांगों पे खड़ा है। मालिक फिर गए, फिर पलट के फिर मालिक ने हमला किया, तीसरी टांग काटी। और हैरान हो जाएंगे आप, ऊंट 1 टांग पे खड़ा है। ऊंट को 1 टांग पे खड़े हुए देखा मालिक ने हमला करते हुए। यूं मालिक अश्तर एक बुलंदी पे गए। बुलंदी पे जाके देखा मालिक ने वो लश्कर के पीछे अली लड़ रहे थे। मालिक ने वही से बात दी, या अमीर अल मोमिनीन इधर देखिए। मौला ने घोड़े के जीन पे बुलंद होकर जब देखा, फरमाया मौला 3 टांगे कट चुकी, ऊंट फिर भी खड़ा है। अली ने फरमाया ला हौला पढ़ के हमल का कर, ऊंट नहीं शैतान खड़ा है। लाहौल पढ़ के हमला कर। अली ने वहीं से सदा दी, मालिक लाहौल पढ़ के हमला कर, ऊंट नहीं शैतान खड़ा है। मुझे यहाँ पर एक जुमला याद आ गया, किसी ने कहा था कभी कभी मुझ पर शैतान सवार हो जाता है। अब ये मुकद्दर की बात है, कोई शैतान का सवार और कोई शैतान की सवारी। लाहौल पढ़ के हमला कर, लाहौल पढ़ के हमला हुआ। यहां लोगों ने यूं हौदज की तरफ देखा, इतना दराज ऊंट और इतना बड़ा काम हो गया। लोग देख रहे थे, सदा बुलंद होना चाहती थी कि अली के खिलाफ अब दूसरी साजिश कामयाब करें। जो साथी नासर साथ थे उन्होंने कहा कि अब अली के खिलाफ मैदान जंग में एक आवाज बुलंद करेंगे। अली ने रसूल की ज़ौजा का एहतराम नहीं किया, अली ने उम्मुल मोमिनीन का एहतराम नहीं किया। अभी ये सदा बुलंद हो रही थी, मैं कहां से तरीक की वो मंजर निगारी करूं। मेरा जी चाहता है कि आपकी आंखों को मेरा मौला वो ताकत देख दे कि आप जंग जमल में वो हमला देख सके। मेरे मालिक अली के खिलाफ जब ये साथ से अभी दिलों में पड़ रही थी, मालिक ने मोहम्मद बिन अबी बकर जल्दी मेरे करीब है। मोहम्मद बिन अबी बकर ने जंग से अपना घोड़ा अली के करीब दौड़ाया। अली ने घोड़े से मोहम्मद बिन अबी बकर के कान में कोई राज की बात कही। मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपना घोड़ा मैदान में दौड़ा दिया। इधर मोहम्मद बिन अबी बकर का घोड़ा मैदान में आ रहा है, उधर मालिक अश्तर चौथी टांग को काट चुके हैं, चौथी टांग कट चुकी है। हौदज अभी ऊंट के ऊपर से नीचे आ रहा था, या हौदज अभी वो अमारी वो महमल गिर रहा था, अभी वो हौदज जमीन पे नहीं पहुंचा। मोहम्मद बिन अबी बकर का घोड़ा करीब आया, मोहम्मद बिन अबी बकर के चेहरे पे नकाब था। उसने हौदज के अंदर से बाजू पकड़ के अपने घोड़े के पीछे सवार किया। इतना करना था या सदाई, ये देखो क्या हो गया, रसूल के हरम को कोई गैर हाथ लगा रहा है। मोहम्मद ने नकाब उल्टा के कहा गैर नहीं भाई है। सोचिए किन शातिर
لوگوں سے علی تاریخ کو بچا سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ جی، کیسے مکار لوگوں سے علی اسلام کو بچا رہا ہے. کیا بات ہے، واہ جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، صرف تلوار کا نہیں، علی نے سازشوں کو ناکام بنایا، علی نے مکاریوں کو ناکام بنایا. واہ جی، سبحان اللہ، کیا جب واپس مدینہ بھیجا گیا تو مدینہ میں پھر صدا بلند ہو گئی. علی نے مردوں کے ساتھ بھیج دیا. یہ سروں سے پگڑیاں اتری وہ ساری ہی عورتیں تھیں. سبحان اللہ، فرمایا علی تمہارے اندر کی منافقت کو سمجھتا ہے. لے صاحب یہ وہ پہلا حملہ تھا جس میں ازواج پیغمبر کو سامنے رکھ کے خلافت علی کی امامت کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن علی کی امامت ختم نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. کل کی گفتگو میں تھوڑا اور قریب آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ پرسوں تک آخری مجلس میں ہم شہادت امام حسین کی طرف بڑھ سکیں. اگر دنیا یہ مان گئی ہوتی پھر بیٹیاں شام کے بعد آ گئی. میں انتہائی ممنون ہوں جس محبت کے ساتھ آپ مجھ جیسے طالب علم کی ان ٹوٹے پوٹے تاریخ کے کلمات کو سماعت کر رہے ہیں. منافقین نے بڑا سوچا کہ اسلام کا نقصان کریں، لیکن بعد از پیغمبر خاندان ابو طالب ایسے آگے آیا. بچہ بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا، بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا. حسین کے اصغر کی مسکراہٹ 9 لاکھ پہ وزنی ہو گئی تھی. حسین کے اکبر کی جوانی ہزاروں پہ بھاری ہو گئی تھی. کیونکہ چہلم کا خمسہ ہے، شہادتیں آپ سن چکے ہیں. ہمیں ان دنوں میں ہر وہ شہادت پڑھنی ہے جو ہر موڑ پہ شہید ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے کسی شاعر کا، زندہ ہو تو میرا مالک اور زیادہ تاثیر دے، دنیا سے چلے گئے ہوں میرا مالک جوار معصومین میں جگہ دے. انہوں نے کہا لاشوں کو رسیوں میں جکڑے پھرتے رہو وگرنہ سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے. کل میں نے آپ کے سامنے مصائب میں وہ جملہ پڑھا تھا جب سید زادیاں بی بی سکینہ کی قبر پہ آ گئے. شام کا الوداع ہوا، لٹا ہوا قافلہ حسین کا چہلم کرنے کے لیے کربلا پہنچ گئے. آج بھی زائرین 3 کروڑ کے قریب لوگوں کی تعداد کی توقع کی جا سکتی ہے جو کربلا میں امام حسین کے شہر میں جمع ہو رہے ہیں. آج عقل انسانیت حیران نہیں ہو گئی کہ جس کی لاش جس کی قبر پہ ہل چلائے گئے تھے، جس کے لاشیں کو 3 دن تک بے گور و کفن چھوڑا گیا تھا، کیا ایسا بھی عقل انسانیت نے سوچا تھا کہ جس کی لاش کو گھوڑوں سے بوال کیا جائے وہ اتنا ابھرے گا؟ آج نجف سے کربلا ان زائرین کے قدموں کو میرا سلام ہو جو میرے بادشاہ حسین کو پرسہ دینے کے لیے میری شہزادی کی سنت ادا کر رہے ہیں. بڑا پیار ہے حسین کو اپنے ظاہر سے. ہر زیارت پڑھنے کے لیے جاؤ، وہاں پر حکم ہے کہ نماز قصر کرو. واحد کربلا ہے جہاں پر نماز آپ قصر نہیں پڑھیں گے، آپ مکمل ادا کریں گے. آپ وہاں پہ کھڑے علماء سے پوچھیں ہم مسافر ہیں، وہ کہتے ہیں مولا حسین کا حکم ہے مکمل ادا کرو، تم غیر کے گھر نہیں آئے، تم اپنے گھر آئے. کربلا مومن کا ٹھکانہ ہے. حسین پیار کرتا ہے آج بھی اپنے ظاہر سے. رو رہے ہو، میرا دعا ہے میرا مولا جتنے چہرے میرے سامنے بیٹھے، میرا مالک ہر کسی کا ہاتھ امام حسین کی زرعی تک پہنچے، ہر کوئی میرے بادشاہ حسین کی زرعی تک جائے. بس بھائی کا چہلم کرنے کے لیے کربلا پہنچو. کتابیں لکھتی ہیں جابر بن عبداللہ انصاری، یہ مجاور ہے قبر حسین. حدیث قصہ کا راوی اتنا سچا ہے کہ رسول کی بیٹی نے اسے حدیث خدا قصہ بلا کے سنائی. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جابر کربلا میں ساتھ کیوں نہیں گیا؟ جب میں نے تحقیق کی، علماء کرام کی قدم بوسی کی، کتابوں کا سہارا لیا، جابر تاجر تھا. جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا یہ تجارت کے لیے مدینے سے باہر گیا ہوا تھا. اس کا طریقہ کار تھا کیونکہ اس دور کی تجارت دنوں میں نہیں ہوتی تھی، مہینوں اور سالوں پہ محیط ہوتی تھی. جب یہ تجارت سے واپس آتا یہ سیدھا مدینے میں اپنے گھر جاتا.
اس کی بیٹی تھی چھوٹی. جابر کے آنے کی اطلاع بازار میں مل جاتی تھی. بیٹی دروازے پہ آ جاتی. یہ گھوڑے سے نہیں اترتا تھا. یہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا دینار یوں بیٹی کے ہاتھ میں دیتا. کہتا ماں کو سلام کہنا. اسے کہنا پہلے میں آقا کا سلام, پہلے میں اپنے مولا کا سلام کر کے آؤں گا. یہ سیدھا محلہ بنی ہاشم میں چلا جاتا. دروازہ رسول پہ وقت کی حجت کو جا کے سلام کرتا. امامت کو ان کا حق پہنچاتا. امام کے قدموں میں تھوڑی دیر بیٹھتا, پھر واپس اپنے گھر آتا. حسین مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. جابر تجارت کر کے واپس مدینے آ گیا. جب جناب جابر واپس آئے, بیٹی دروازے پہ آئی. بیٹی کے ہاتھ میں پانی تھا. باپ نے کہا پانی نہیں پینا, میں پہلے سیدوں کا سلام کرنے جاتا ہوں. یہ سادات کا سلام کرنے کے لیے جب نکلا, پیچھے سے بیٹی دروازہ چھوڑ کے بازار میں آ گئی. آگے کہتی بابا جہاں جا رہا وہاں کوئی نہیں. اتنا جملہ کہنا تھا, جابر کا ہاتھ کلیجے پہ آ گیا. جابر نے کہا عین عین الحسین, میرا مولا حسین کہاں ہے؟ بیٹی کی آواز آئی, وہ تو 28 رجب کے چلے گئے. اتنا کہنا تھا, جابر گھوڑے پہ تڑپا. جابر نے زین چھوڑ دی. جابر روتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا. دروازے پہ جا کے کہتا کون ہے اہل بیت کے گھر؟ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ وفاقہ رسالہ. اندر سے حسین کی بیٹی کی آواز آئی, چچا جابر میں بنت حسین ہوں, میں حسین کی بیٹی ہوں. فرمایا شہزادی گھر پہ کون ہے؟ فرمایا میرے علاوہ کوئی نہیں. نانی ام سلمہ ہے, ام البنین ہے, عبداللہ ابن جعفر تیار ہے. عبداللہ دروازوں کو تالے لگے. بس کتابیں کہتی ہیں پھر یہ عبداللہ رکے نہیں, میری جابر رکے نہیں. جابر نکل آئے مدینہ سے. رستے میں جس بستی سے گزرتے وہاں کے رہنے والوں سے پوچھے یہاں سے کوئی مسافر گزرے, یہاں سے کوئی قافلہ گزرا؟ لوگ خبر دیتے ہاں کوئی قافلہ تھا, نورانی چہرے تھے. ہاں کہاں گئے؟ اسی رستے سے مکہ پہنچے. پتا چلا کہ حسین کو تو حج بھی نہیں پڑھنے دیا. غریب کربلا تو حج کو عمرے میں تبدیل کر کے چلے گئے. بس کتابیں کہتی ہیں جب یہ غازریہ, نینوا, کربلا پہنچے, قبیلہ بنی اسد کے, کیونکہ وہاں کوئی قبیلہ آباد نہیں, قبیلہ بنی اسد تھا, وہاں چلا گیا. وہاں جا کے قبیلہ بنی اسد سے کہا تمہارا کوئی بزرگ؟ وہ ہمارا بزرگ. وہاں جا کے لگا میں مدینے کا رہنے والا ہوں, صحابی ہوں رسول کا, کسی قافلے کی تلاش میں ہوں. قبیلہ بنی اسد کے بزرگ نے دونوں ہتھیلیاں ریت پہ رکھ کے کہا تو لیٹ ہو گیا, تجھے تاخیر ہو گئی, قافلہ لٹ چکا. اتنا کہنا تھا, جابر تڑپا. جابر نے کہا کہاں ہے میرا مولا حسین؟ اسے کہا زمانہ دشمن ہے, مجھے نشانی بتا, کیا تو واقعی حسین سے محبت کرتا ہے؟ جناب جابر نے کہا میں نشانی بتاؤں, میرے مولا حسین کے دائیں ایک جوان ہے جس کا چہرہ میرے مولا علی سے ملتا ہے, بائیں ایک جوان کھڑا ہوتا ہے جو رشتے میں حسین کا بیٹا ہے, چہرہ اس کا پیغمبر کی طرح ہے. اتنا کہنا تھا, بنی اسد کے بزرگ نے جناب جابر کا ہاتھ پکڑا, کہا ہاں میں ان سے ملاقات کروانے کے لیے لے کے کربلا میں جا کے کہنے لگا جس حسین کا نام لے رہا وہ یہاں سو رہا ہے, اس عباس کا کہہ رہا تھا وہ فرات میں سو رہا ہے. پھر حکم مل گیا مولا حسین کی طرف سے, جابر یہی میری قبر پہ مجاور ہو. کچھ روایات کہتی ہیں رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئی, بعض روایات میں منقول ہے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. جب مولا امام زین العابدین قافلہ لے کے کربلا پہنچے, آواز سنی ہے جناب جابر, جلدی سے قبر حسین کو چھوڑا, قبر حسین کو چھوڑ کے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. مہران تم کون ہو تم لوگ؟ کس کی صدا ہے یہ ٹیلے کے نیچے سے میرے مولا سجاد کی آواز ہے, انا غریب الوطن, میں ایک مسافر ہوں. کہاں جانا چاہتا ہے؟ فرمایا مدینے. کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا شام سے. جابر نے کہا 2 سال پہلے یہ رستہ جاتا تھا مدینے, اب یہ رستہ نہیں ہے.
اب یہ منزل ہو گئی. یہ ریت ریت نہیں ہے, یہ خاک شفا بن گئی. ان ٹیلوں پہ احترام کے ساتھ گزرنا, یہاں پہ کائنات کا پیغمبر امامہ اتار کے رو رہا ہے. یہ جنت معلیٰ بن چکی ہے. مولا سجاد کی ٹیلے کے نیچے سے آواز آئی, تو کون ہے؟ فرمایا غریب, اس مولا حسین کا نوکر ہوں, قبر کا مجاور ہوں. فرمایا کیا میں بھی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں؟ جملے سنیے گا. جب کہا کیا میں قبر حسین کی زیارت کر سکتا ہوں؟ جب میں نے کہا بے شک ضرور آئیے, لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا, آپ سواری پہ ہیں تو پیدل آئیے گا. آج بھی کربلا میں حکم ہے پیدل چل کے جاؤ, سواری کربلا میں داخل نہیں ہونے دے. کوشش کرتے ہیں تم کربلا شہر میں پہنچ گئے ہو تو اب امام حسین کے حرم تک پیدل سفر کرو. اب نجف سے کربلا جو پیدل سفر ہو رہا ہے, جعفر نے کہا پیدل چل کے آنا پڑے گا. اب اگلا جملہ سنیے گا جس نے مسلح پر ہونا ہے. میرے چوتھے امام کی آواز آئی, اگر کوئی سوار ہو کے آنا چاہے. جعفر نے کہا کیوں سوار ہونا چاہتے ہیں؟ میرے مولا کی آواز آئی, میں نہیں ہوں, میرے ساتھ کوئی پردہ دار ہے, وہ اونٹوں پہ سوار ہے. جابر کہنے لگا میں کبھی بھی نہ کہتا, میری مجبوری ہے, میرے مولا ابوالفضل عباس کا حکم ہے. اب اللہ جانے کون ماتمی جملہ سنے گا. ادھر جابر کے منہ سے نکلا میرے مولا عباس کا حکم ہے. پچھلے اونٹ سے بی بی کی آواز آئی, سجاد اس سے کہہ پھر بتا کس کا حکم ہے. فرمایا میرے مولا ابوالفضل عباس کا حکم ہے. فرمایا اسے کہہ اونچا بول کے بتا کس کا حکم سنا رہا ہے. فرمایا ابوالفضل عباس کا. بی بی نے دونوں ہاتھ بلند کیے, آواز آئی میرے اللہ تیرا شکر ہے, میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئے. سارے رستے میں سنتی رہی ہوں باغی کی بہنیں آ رہی اور میرے عباس کے نوکر پہرے دے رہے. اب ماتمیوں برداشت کرنا, جب کہا نا میرے عباس کے نوکر پہرے دے رہے ہیں. اب جابر سے ٹہرا نہیں گیا, جابر دوڑ کے قبر عباس پہ گئے. رو کہتے میرا مولا غازی کوئی بی بی آئی ہے, وہ تجھے اپنا غازی کیوں کہہ رہی ہے؟ اب آ گئی جابر, کہیں پیدل چلنے کو تو نہیں کہہ دیا, مولا میں نے حکم سنا دیا. فرمایا جلدی جا, بی بی سے جا کے کہے تیرا نوکر تجھے سلام کہہ رہا ہے. اور ابوالفضل عباس کہہ رہا اونٹ میں بیٹھ کے میری قبر پہ آئیے. بی بی سوار ہو کے آئی ہے. جابر تڑپ گئے, مولا یہ سیدہ زینب ہے. جابر یہ میری آقا دادی ہے. جابر قبر حسین میں جا کے میرے مولا شکر ہے میری آنکھیں نہیں تھی, آج آنکھیں ہوتی بنت محمد کا چہرہ دیکھ لیتا, قیامت والے دن رسول کو جواب کیا دیتا. جابر نے جا کے مولا سجاد سے کہا مولا میرے مولا عباس کہہ رہے ہیں بیویوں سے کہیے اونٹ میں بیٹھ کے آئیے. جب بی بی زینب کی آواز آئی, نہیں جابر پہلی بار تو عباس نے کوئی حکم دیا ہے, ساری زندگی ترستی رہی عباس کچھ مانگے, پہلی بار کہا بھی تو پیدل چلنے کا. اگر میں شرابیوں کے بازار میں جا سکتی ہوں, یہ تو میرے بھائی کی جنت ہے, میں زینب پیدل چلوں گی. بی بی پیدل چلی, بی بی کا پہلا قدم کربلا میں آیا, لاشوں سے آوازیں آنی شروع ہوئی, مرحبا سیدہ. کسی نے کہا اماں سلام, کسی نے کہا بہن سلام. بی بی کسی کی قبر پہ نہیں گئی, سیدھی قبر عباس پہ آئی. رو کے دی غازی تو نے بلایا, میں آ گئی, اب قبر سے باہر نکل, مجھے پہچان کے بتا میں وہی زینب ہوں جس کی چادر کا تو وارث تھا. عباس میری چادر اتر گئی, عباس میرے ہاتھوں میں رسیاں. مات حسین یا 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 حسین
Hussein, Ya 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 जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जाएगी मदीने जब उस वक्त बला बीबी तेरे सर पे रिदा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, नाना से मिलोगी जब हाथों को छुपाओगी, और माँ को बाजारों के हालात सुनाओगी, माँ लहद में तड़पेगी तेरे लुटने का सुन सुन के, और तुझ पे फिदा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, बीमारी की आंखों से फिर खून सा बरसेगा, किसी जेब में कैदी हो हर कोई जो पूछेगा, इस अहदे जवानी में जंजीरों में जकड़े हो आबिद पे जफा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, अकबर सनगीना भी मट्टी में जड़ा होगा, उलझा हुआ तीरों में शबीर पड़ा होगा, ज़ैनब तेरे कानों में मासूम सकीना के रोने की सदा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब शाम के जिंदा से ज़ैनब जो रहा होगी, जब
شام کے زندہ سے زینب جو رہا ہوگی معصوم سکینہ کا بیمار سے پوچھے گی معصوم سکینہ کا بیمار سے پوچھے گی ٹوٹے ہوئے جھولے میں اسرے کو بھی ڈھونڈے گی بابا ہے کہاں میرے کیوں ساتھ نہیں آئے کوئی تو وجہ ہوگی جب شام کے زندہ سے زینب جو رہا ہوگی جب شام کے زندہ سے زینب جو رہا ہوگی جب شام کے زندہ سے زینب جو رہا ہوگی میں کھڑی زینب مقتل میں پڑا بھائی غربت سے ہٹی شب میں ایک موت کی تنہائی اجڑے ہوئے ہیں وہ میں زینب نے گزاری جو وہ رات بھی کیا ہوگی جب شام کے زندہ سے زینب جو رہا ہوگی جب شام کے زندہ سے زینب جو رہا ہوگی جب شام کے زندہ سے زینب جو رہا ہوگی مخدوم آئے زینب کا یوں ہی غم لکھنا مظلوم کا پرسا ہے آنکھیں کیے نم رکھنا بخشش کے لیے تیری محشر میں محمد کے ہونٹوں پہ دعا ہوگی جب شام کے زندہ سے صلی اللہ محمد السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا حسن ابن علی ایھا المجتبی السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي هلت ببنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا قريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان وغجان الأمان الأمان من شر الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
صل على محمد